میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا بہت سا حصہ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکام مسلمان نے یہ سوچ کر چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ماحول، ہمارا قانون، ہمارے حکام اور جن کے ہاتھوں میں اس وقت دنیا کا نظام ہے وہ ہمیں کیونکہ اس حکم پر چلنے نہیں دیتے، اس لیے ہم اس حکم پر چل نہیں سکتے، اس حکم پر چل نہیں سکتے. دین کا بہت سا حصہ، بہت سے احکام، معاملات کی لائن کے، معاشرے کی لائن کے، عبادات کی لائن کے، بیاہ اور شادی کی لائن کے، بے شمار اللہ کے احکام ہیں، بے شمار اللہ کے احکام ہیں جن کو مسلمان یہ سوچ کر چھوڑے ہوئے ہے کہ قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، قانون ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. سوچنے کی بات ہے. اتنا چھوٹا سا عہدے دار اگر اس کے قانون کی وجہ سے مسلمان نے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا تو مسلمان اعمال کے ذریعے چاند اور سورج کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو اپنی چاہت کے مطابق کیسے چلا لے گا؟ اپنی چاہت کے مطابق کیسے چلا لے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان پھر نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق کیسے چلا لے گا جب یہ اپنے جیسے انسانوں کے قوانین کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دے. جب یہ اپنے جیسے انسانوں کی وجہ سے جو حضرت فرماتے تھے اعضائے جسم کے اعتبار سے مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. اعضائے جسمانی کے اعتبار سے مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. اعضائے انسانی کے اعتبار سے مسلمان و غیر مسلم سب برابر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی الجھن یہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے الجھن یہی تھی کہ جب میں اور ماں اور باپ اور نمرود ہم چاروں جسمانی اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں، جسمانی اعضاء کے اعتبار سے برابر ہیں. یہ نہیں کہ نمرود کی آنکھیں چار ہیں، دو آنکھیں اس کی بھی ہیں، دو میری بھی ہیں، دو ہاتھ اس کے بھی ہیں، دو ہاتھ میرے بھی ہیں، دو پیر اس کے بھی ہیں، دو پیر میرے بھی ہیں. حضرت کی بات عرض کر رہا، فرماتے تھے کہ جب اعضاء انسانی کے اعتبار سے نمرود جو اپنے آپ کو رب اور پالنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے اس کے بھی اعضاء اتنے جتنے میرے، تو پھر ہم سب اعضاء جسمانی کے اعتبار سے جب برابر ہیں تو حاجت کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، حاجت کے اعتبار سے بھی برابر ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری حاجتیں نمرود پوری کرے؟ پھر یہ کیسے ممکن ہے ہماری حاجت نمرود پوری کرے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو الجھن تھی. ابراہیم علیہ السلام کو یہ الجھن تھی کہ جب اعضاء جسمانی کے اعتبار سے میں اور باپ اور ماں اور نمرود برابر ہیں تو پھر وہ رزاق کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ہم اور غیر سب برابر ہیں تو پھر مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. بہت سوچنے کی بات ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے نہ ماننے والوں کو جانور کہا ہے. اللہ نے اپنے نہ ماننے والوں کو جانور فرمایا قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں جگہ جگہ انہم الا کالانعام انہم الا کالانعام یاکلون کما تاکل الانعام. اللہ نے جگہ جگہ اپنے نہ ماننے والوں کو انعام چوپایا کہا ہے. اب یہ سوچیں کہ کسی آدمی کا کارخانہ نہیں چل رہا تو یوں سوچے کہ بھینس بدل دوں گا تو کارخانہ صحیح ہو جائے گا. یوں کہا جائے گا نہیں بھائی، بھینس کے بیچنے سے، بھینس کے بدلنے سے کارخانے کے چلنے کا کوئی تعلق نہیں. کوئی یوں سوچے اگر میں اس بکری کو بیچ کر دوسری لے لوں تو پھر میری دکان چل جائے گی. کہ نہیں بھائی، بکری سے دکان کا کوئی تعلق نہیں. میری بات تو توجہ سننی پڑے گی. کوئی یوں کہے کہ اگر میں اپنا بیل
اپنی گائے بیچ دوں، بدل دوں، تو میری زمین سے غلہ زیادہ نکلے گا، کہ نہیں بھائی زمین سے غلے کا نکلنے کا تیری گائے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح جانوروں کے کسی عمل کا مسلمانوں کے ظاہری اسباب اور نظام سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح اغیار سے بھی مسلمانوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان اعمال کا عادی بنایا تھا کہ یہ نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق چلاتے تھے، نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو وہ اعمال دیے تھے کہ یہ نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق چلاتے تھے۔ بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد نبوی میں دروازے پر کہا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش کی ضرورت ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ ہو گیا، سورج نظر نہ آیا۔ اگلے جمعہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ بارش بند کرا دیجئے، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی زیادہ ہو گیا ہے، بارش بند کرا دیجئے۔ ابھی آپ کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ دھوپ نکل آئی۔ یوں نہ کہو کہ بھئی یہ تو اس لیے ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق نبی کے ہوتے ہوئے تو چلا سکتا تھا، لیکن نبی کے جانے کے بعد یہ اعمال ختم ہو گئے، یہ ان اعمال کے وعدے ختم ہو گئے، یہ ان اعمال کی قوت ختم ہو گئی نہیں، بلکہ آگ نکلی مدینہ منورہ میں، اور ایسی آگ نکلی جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ جیسے ہی آگ کی خبر پہنچی حضرت عمر کے پاس کہ آگ نکلی ہے حرہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر سنتے ہی مسیح کی طرف دوڑے۔ وہاں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ، اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کرانے کے لیے کسی پرانے صحابی کے پاس نہیں گئے، کسی پرانے صحابی کے پاس نہیں گئے کہ بھئی جو اول اسلام لانے والے ہیں ان کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اس آگ کا کوئی انتظام کر دیں، یا صحابہ میں سے کون سی بڑی بزرگ شخصیت ایسی ہے جسے جا کر یہ کہا جائے اس وقت کہ یہ پہاڑ سے آگ نکلی ہے، اسے پہاڑ میں داخل کیا جائے۔ حضرت تمیم داری سن 9 ہجری کے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ کب کے؟ سن 9 ہجری کے، بعد کے اسلام لانے والے ہیں، سن 9 ہجری کے۔ مطلب عرض کرنے کا ہے کہ ایک نئے اسلام میں داخل ہونے والا بھی اعمال کے اعتبار سے اس یقین پر تھا کہ نظام کائنات کو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی چاہت کے مطابق چلا سکتے ہیں، اپنی چاہت کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کی کوہ میں جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے، اور یہ فرمایا امیر المومنین یہ تو ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پکڑ کر پہاڑ میں داخل کر دینا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ میں نے عرض کیا جب مسلمان یہ سوچتا ہے کہ نظام کائنات اصل ہے، ہم اس کے تابع ہیں، ہم اس کے تابع ہیں، تو پھر مسلمان اپنے دین کو دنیا کے تابع کر دیتا ہے، دین کو دنیا کے تابع کر دیتا ہے، اور جس کا دین اس کی دنیا کے تابع ہو گیا اس کا دین ناقص ہوگا، اس کا دین ناقص ہو جائے گا۔ میں جو مثال دی ہیں دو، ایک آگ کے سمٹنے کی
اور ایک بارش کے برسانے اور رکوانے کی، وہ یہ سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ دور صحابہ میں ان اعمال کی وجہ سے اور دین پر استقامت کی وجہ سے نظام کائنات مسلمانوں کے تابع تھا۔ اس زمانے میں مسلمان بجائے نظام کائنات اس کے تابع ہوتا، یہ کائنات کی سب سے بگڑی ہوئی شکل، کائنات کی سب سے بگڑی ہوئی شکل، کائنات کی سب سے بگڑی ہوئی شکل جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ اپنے دین میں ان کے تابع ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کی بگڑی ہوئی شکل کے تابع ہو گیا مسلمان، ورنہ کائنات کا نظام سارا کا سارا مسلمان کے تابع ہو کر چلتا تھا، کیونکہ یوشع بن نون نے یہ کہا، اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں کہ تیرے حکم سے دعوت دے رہے ہیں، تیرے حکم سے دعوت دے رہے ہیں، تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے تیرے بندوں کو تیرے دین میں لانے کی کوشش کی، مگر یہ تیرے بندے بجائے دین میں آنے کے ہمارے مقابلے پر آ گئے، اے اللہ اس وقت ہم تیرے حکم میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس وقت تیرے حکم میں، تیرے حکم کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے کام میں مشغول ہیں، اور یہ سورج بھی مامور ہے، یہ بھی تیرے حکم کو پابند ہے، بس فرق یہ ہے ہم تو مامور ہیں تیرے لیے، ہم تو مامور ہیں تیرے لیے، سورج مامور ہے ہمارے لیے، سورج مامور ہے ہمارے لیے، پھر ہم سورج کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سورج کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورج مامور ہے ہمارے لیے، سورج چل رہا ہے ہمارے لیے، اور ہم چل رہے ہیں تیرے لیے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج اپنی مرضی سے چلے؟ اے اللہ اگر ہم دشمن کا مقابلہ چھوڑ کر اثر پڑیں تو دشمن کا خطرہ ہے کہ یہ حملہ کر دے گا، یہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان سب سے زیادہ یکسو اور ہر طرف سے غافل جب ہوتا ہے جب یہ نماز میں ہو، جب یہ نماز میں ہو۔ صلاۃ خوف اسی لیے دی گئی تھی کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سب سے بہترین موقع نماز کا ہے، کیونکہ نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، نماز میں سب جمع ہوتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے ان کا کہ اس میں یہ سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور نماز میں ایسے یکسو ہوتے ہیں کہ کسی طرف نہیں دیکھتے، بہترین موقع ان پر حملہ کرنے کا نماز میں ہے۔ اللہ نے صلاۃ خوف عطا فرمائی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کہا یوشع بن نون نے کہ ہم بھی مامور ہیں، سورج بھی مامور ہے، فرق یہ ہے ہم مامور ہیں تیرے لیے، یہ مامور ہے ہمارے لیے۔ جب یہ ہمارے لیے مامور ہے، جب یہ ہمارے لیے مامور ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ یوشع بن نون نے کہا، اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے۔ سورج ٹھہر گیا، سورج ٹھہر گیا۔ انہوں نے اطمینان سے دشمن سے مقابلہ کیا، فتح ہوئی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، فارغ ہو کر عصر کی نماز پڑھی۔ جب عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد پھر سورج حرکت میں آیا، اس کے بعد سورج حرکت میں آیا۔ ان واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ ہمارا دین دنیا کے تابع ہے تو پھر کائنات کی بڑی بڑی شکلیں وہ تمہارے موافق کیسے ہو جائیں گی کہ تم نے چھوٹی شکلوں کی وجہ سے حکم کو چھوڑ دیا۔ جب تم نے چھوٹی شکلوں کی وجہ سے حکم کو چھوڑ دیا تو جو چھوٹی شکل کی وجہ سے حکم کو ضائع کر دیں ان کے لیے اللہ بڑی شکل کو مسخر کیسے کر دیں؟ جو چھوٹی شکلوں کے لیے حکم کو ضائع کر دیں اللہ ان کے لیے بڑی شکلوں کو مسخر کیسے کر دیں؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے چھوٹی سی معمولی چیز کے لیے حکم چھوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز دین پر استقامت ہے، دین پر استقامت ہے،
اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں، جتنے بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ استقامت پر ہیں. وہ کس پر ہیں؟ استقامت پر ہیں. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے. اللہ کا وعدہ کمال دین پر ہے، اور دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک دین پر استقامت نہ ہو. دین پر استقامت نہ ہو. استقامت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات کی لائن کا ایک حکم پکڑ لو، اس پر جمے رہو، اس پر جمے رہو، چاہے معاملات میں حکم توڑ دو لیکن عبادت کے حکم پر جمے رہو. لوگ اس کو استقامت سمجھتے ہیں. لوگ اس کو استقامت سمجھتے ہیں. استقامت کسی ایک لائن کے حکم پر جمنے کو نہیں کہتے. استقامت کسی ایک لائن کے عمل پر جمنے کو نہیں کہتے، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. استقامت پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں. استقامت پورے دین پر چلنا. دین کے کسی ایک حکم پر جمنے کو استقامت نہیں کہتے. اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. لوگ پوچھیں صراط مستقیم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں، تمام قوانین کے مقابلے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرے، یہ استقامت ہے. یہ استقامت ہے. منافقین وہ حالات کے اعتبار سے حکم پورا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پہلے حالات دیکھو پھر حکم پورا کرو. پہلے حالات دیکھو کیسے ہیں، پہلے حالات دیکھو کیسے ہیں. جتنے دین پر چلنے کی حالات اجازت دیں اتنا دین اختیار کرو. اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جتنے دین پر چلنے کے حالات اجازت دیں گے اتنا دین ہم اختیار کریں گے. اتنا دین اختیار کریں گے. حالانکہ میں نے عرض کیا استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. کہ تم میری عبادت کرو. عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کو.